اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 12، جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے نا ہم نے پڑھ لی تھی کل، جو کہ حروف قلقلہ کے متعلق تھا، اور آج حروف مدہ کے متعلق ہیں۔ دوسری قسم حروف مدہ الف و یا۔ حروف مدہ جو ہے نا 3 ہیں، الف و یا۔ پورے قرآن پاک میں حروف مدہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہیں، الف، یا ہے اور واو ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش۔ اور اس طرح کھڑی رکعات جو ہے نا حروف مدہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ الف سے پہلے زبر ہو، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر، ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ پہلے جو ہے نا الف مدہ کے متعلق جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر یا مدہ اور پھر واو مدہ کے متعلق جو ہے نا پڑھیں گے۔ الف مدہ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ حروف کی ادائیگی کے متعلق بھی جو ہے نا دھیان کرنا ہے کہ اپنے مخرج سے حروف ادا ہوں۔ ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذاتا۔ تو ذال میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ذال کی آواز زا سے چینج نہ ہو جائے۔ ذال کا مخرج الگ ہے اور زا کا مخرج الگ ہے۔ اگر زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کا سرا ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر ذال کی بجائے زا بن جاتی ہے۔ تو اس طرح حرف جو ہے نا چینج ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، جو کہ لحن جلی ہے اور حرام ہے۔ تو آپ نے پورا خیال کرنا ہے کہ ذال اپنے مخرج سے ادا ہو، زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے۔ یعنی ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت جو ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی۔ ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، ذاتا۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوفا۔ خا جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہیں اور گلے کے شروع سے ادا ہوتی ہیں۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ قا الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ تو یہاں آپ نے جو ہے تا کی آواز اور طا کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ دونوں الگ الگ حروف ہیں، اور تا کو ہم موٹا کرتے ہیں تو طا کی آواز بنتی ہے۔ تو تالا نہیں پڑھنا بلکہ قالا، زبان تالا کی طرف اٹھائیں گے، طا کو صحیح ادا کرنا ہے۔ قالا۔ با الف زبر با، را زبر را، با را۔ کاف زبر کا، با را کا۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ عین الف زبر عا، قاف زبر قا، عاقا۔ با زبر با، عاقبا۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، عاقبہ نہیں پڑھنا ہے۔ یعنی کاف جو ڈنڈی والا ہے وہ کاف ہے، اور یہ 2 نقطوں والا جو ہے یہ قاف ہے۔ اس کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کاف پڑھا تو پھر لحن جلی ہو جائے گی، جو کہ حرام ہے۔ عاقبہ۔ خا الف زبر خا، قا زبر قا، خاطا۔ با زبر با، خاطبا۔ اس کے بعد ہم نے الف مدہ کے بعد یا مدہ پڑھنی ہے۔ یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ یا خود ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی، تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی۔ انہیں تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی۔ کا پیش کو، لام یا زیر لی، کولی۔
حا یا زیر حی لام زبر لا حیل دال یا زیر دی نون یا زیر نی دینی. یہاں دونوں جگہ یعنی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر. تو یہ اس ایک لفظ میں دو یعنی یا مدہ ہیں. قاف یا زیر قی لام زبر لا قیل. اچھا یہ یاد رکھیں کہ جو حروف موٹے ہوتے ہیں اور وہ 7 ہیں، خا صاد ضا طا ظا غین قاف، ان کی آپ نے جتنی زیادہ پریکٹس کرنی ہے تو پھر بھی کم ہے. زیادہ سے زیادہ پریکٹس آپ ان کی کریں تاکہ جو ہے نا صحیح بہترین ان کی ادائیگی ہو جائے. اور زیر کی صورت میں جو ہے اگر موٹے حروف صحیح نہیں تو زیر کی صورت میں آپ سے موٹا نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو ہے نا زبر اور پیش کے ساتھ جو ہے نا موٹے حروف کو صحیح پڑھ لیتے ہیں، لیکن زیر میں جو ہے نا پھر ان سے جو ہے نا باریک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پریکٹس کم کی ہوتی ہے تو حروف پوری طرح صحیح نہیں ہوتے. جب پوری طرح موٹے حروف صحیح ہو جائیں گے تو پھر زیر کی صورت میں موٹے حروف صحیح نہ ہوں گے. قیل سین یا زیر سی قاف زبر قا سیق حمزہ پیش او حا یا زیر حی او حی. حا کی آواز گلے کے درمیان سے نکلے گی. قا زبر قا او حیط او حیط. یا زبر یا قا یا زیر طی یا طی را پیش رو یا طیر. میم کھڑا زبر ما کاف زیر کی ما کی ثا یا زیر فی ما کی فی نون زبر نا ما کی فیر. تو یہاں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ثا کی آواز سین سے چینج نہ ہو جائے. اگر زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو گئی تو پھر ثا کی بجائے سین جو ہے نا بن جائے گا. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو جب آپ ثا ادا کریں. سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگائیں گے تو ثا اپنے مخرج سے ادا ہوگی. ث ما کی ثین. اس کے بعد پھر واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو خود ساکن ہوگا، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. ہونٹوں کو گول ناتمام ملا کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. یعنی ہونٹ جو ہے نا اپنے پوری طرح جو ہے نا گول نہیں کرنے، بلکہ جو ہے نا جب آپ واو کی ادائیگی میں ہونٹ گول کریں گے تو وہ اس طرح ہوگا کہ کنارے تو آپس میں ملے ہوں گے، درمیان سے ایک غنچہ سا بن جائے گا. تو اس طرح واو کو جو ہے نا آپ نے ادا کرنا ہے. واو واو یعنی واو کی ادائیگی میں اوپر والے دانت استعمال نہیں کرنے. تو واو جب ادا کریں گے تو اس میں ہونٹ گول ہوں گے، پیش میں بھی ہونٹ گول ہوں گے. تو بس واو کی ادائیگی کا جو ہے نا آپ کو بتا دیا کہ کنارے تو آپس میں ملے ہوں گے، باقی درمیان سے ہونٹ گول ہوں گے جس طرح غنچہ سا بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا اس کی تعریف کیا ہے کہ واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے ناتمام گول کرنے سے. ناتمام گول کرنے سے جو ہے نا با واو پیش بو تا واو پیش تو ثا واو پیش سو تا واو پیش تو با واو پیش بو ذال واو پیش ذو قاف واو پیش قو. تو یہ ان میں واو مدہ ہے سب. واو ساکن سے پہلے پیش ہیں تو ان کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. قاف واو پیش قو لام واو پیش لو قولو. یعنی یہاں جو ہے 2 جگہ جو ہے نا واو مدہ ہے. تو اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے اندر حروف مدہ 2 مرتبہ ہو تو وہ ایک کو جو ہے نا کھینچ لیتے ہیں، دوسرے کو نہیں کھینچتے، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. کاف واو پیش کو نون واو پیش نو کو نو. تا زبر تا عین واو پیش عو تعو لام واو پیش لو تعولو. میم واو پیش مو تا واو پیش تو مو تو. قاف واو پیش قو میم واو پیش مو قو مو. لام واو پیش لو میم واو پیش مو لو مو. نون واو پیش نو دال واو پیش دو نو دو. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے نا حروف مدہ کو ادا کرنا ہے، اور وقف کی صورت میں بھی حروف مدہ جو ہے ادا ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر میم ساکن ہے، اس میں جو ہے نا غنہ نہیں کرنا.
میم ساکن کے بعد با یا دوسرا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن میم ساکن کے بعد باقی حروف میں اظہار ہوگا، تو یہاں اظہار کرنا ہے، یعنی علم ترى نہیں پڑھنا، علم ترى کیف، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ دوسرا میم ہے، تو اس لیے اظہار کرنا ہے۔ کیف یہاں یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو یائلین کہتے ہیں۔ یائلین اور یا مدہ میں یہی فرق ہے کہ یا مدہ میں جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے، اور یائلین میں یا ساکن سے پہلے زبر۔ کیف فعل عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ ربک، ایک تو را کو آپ نے با کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با کے اوپر شد ہے، اور شد والا حرف جو ہے وہ تھوڑا سخت پڑ جاتا ہے۔ ربک تو پیش میں جو ہے نا آپ نے ہونٹ جو ہے وہ گول کرنے ہیں۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، بِأَص صاد جو ہے موٹا ہوگا کیونکہ صاد جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہیں، اور حا کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ فیل یہاں جو ہے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ علم یجعل، علم یہاں بھی اظہار ہوگا۔ یجعل جیم میں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے کل کے سبق میں جو ہے نا پڑھ لیا تھا حروف قلقلہ کے متعلق، یعنی اس کا جو پہلا پارٹ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، حروف قلقلہ کے متعلق تھا، تو جیم حروف قلقلہ میں سے اس لیے اس میں قلقلہ کریں گے۔ یجعل کیدہم، یہاں بھی یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ ہم ہا کی پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، پیش میں ہونٹ گول ہوں گے۔ فی یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ فی تضلیل یہاں غوت کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اوپر داڑھوں کی جڑ کے ساتھ زبان کی کروٹ لگے گی، یعنی زبان کی کروٹ کا موٹا حصہ جو ہے وہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا۔ تضلیل یہاں بھی یا مدہ ہے، اور وقف میں لام ساکن ہو جائے گا۔ وَأَرْسَلَ واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے، نہ تمام گول ہوں گے۔ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ یہاں جو ہے نا یائلین ہے۔ طَيْرًا طا کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہاں یائلین ہے۔ طَيْرًا یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ طَيْرًا أَبَابِيلَ الف مدہ بھی ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، ابا پڑھنا ہے، پھر بی یا سے یا مدہ ہے یہاں۔ ترمیہم را ساکن سے پہلے زبر و را موٹی پڑ جاتی ہے۔ ترمیہم یہاں یا مدہ ہے، اور یہاں ترمیہم بحجارہ، میم ساکن کے بعد با ہے تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے مقدار کے برابر۔ ترمیہم بحجارہ، بحجارۃ من سجیل، حا کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، اور دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا۔ اور سجیل سین کو جیم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ جیم کے اوپر شد ہے، اور شد والا حرف جو ہے جب اس کے ساتھ ملایا جائے تو شد یعنی پوری طرح ادا ہو، یعنی اس میں تھوڑی جو سختی ہے وہ ظاہر ہو۔ سجیل یا یہاں بھی یا مدہ ہے۔ فجعلہم عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، پیش میں ہونٹ گول کرنے، ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکلے گی، اور میم ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ کعص عین کی آواز گلے کے درمیان سے، صاد یعنی موٹے حروف میں سے ہے تو صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ کعص 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 نہیں پڑھنا، یعنی سین کی آواز میں نہیں پڑھنا، صاد صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کعص کعصف مأکول، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور حمزہ جو ہے ساکن ہے
جب بھی حمزہ ساکن ہو اس میں جھٹکا ہوتا ہے، تو معقول نہیں پڑھنا، معقول پڑھیں گے تو پھر میم علیہ ماں ہو جائے گا، حمزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ الگ حرف ہے اور الف الگ حرف ہے، کعصف مأکول جھٹکا ہوگا، اور یہاں وہ مد ہے کول۔ تو الحمدللہ جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق، اور اس کے بارے میں کیا ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی قسم جو ہے نا ہم نے کل پڑھ لی تھی الحمدللہ حروف قلقلہ کے متعلق، اور آج جو ہے اس کی دوسری قسم جو تھی وہ حروف مدہ ہیں، جو کہ ہم نے الحمدللہ حروف مدہ کے متعلق پڑھ لیا، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی وہ بھی ہم نے جو ہے نا اس کی پہچان کر لی الحمدللہ۔ تو باقی اس میں جو ہے نا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی ہوگی۔ والسلام۔